السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ ہم نے اسٹارٹنگ میں بتایا کہ سورۃ المائدہ مردوں کی صورت ہے، تو اس میں جو احکام مل رہے ہیں اس میں زیادہ تر مردوں کو زور دیا گیا ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے کیا کریں، جیسے حلال اور حرام گوشت کے بارے میں، ذبح کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، یہ سارے احکام آ رہے ہیں۔ یہ سارے مردوں کو خطاب ہیں، اور عورت تو مرد سے جڑی ہوئی ہے تو وہ عورت اس میں خود بخود آ جاتی ہے اس کے احکام میں، لیکن ڈائریکٹ جو احکام مل رہے ہیں وہ مرد کو مل رہے ہیں۔ تو اسلام نے مرد کو قوام بنایا ہے اور اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں رکھی ہیں شادی کے لیے۔ تو جب کوئی مرد نکاح کرے تو نکاح کا مقصد پاک دامنی، نہ کہ عیاشی کرنا، محض جذبات کی تسکین کے لیے شادی نہ کرے۔ بچے پیدا نہ کرنا یہ بھی گناہ میں آ جاتا ہے، اس سے شادی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ شرعی طرح عورت سے نکاح کرے، حق مہر دے، اور نکاح کی شرائط میں یہ بھی ہے کہ علی الاعلان نکاح کرے۔ یہ بھی ایک بڑا فریضہ ہے کیونکہ نکاح سے دین کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آج اس کی آیت آ رہی ہے، بہت اہم احکام ہے۔ تو پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورت ہماری المائدہ، آیت ہماری 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محصنین غیر مسافحین ولا متخذی
أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرین۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 5 آیت پہ اسٹاپ کر رہے ہیں۔ یہاں سورۃ مائدہ کا دوسرا حکم کمپلیٹ ہے۔ یہاں یا الذین آمنو کہہ کے اللہ کوئی نہ کوئی حکم دے رہے ہیں، تو یہاں دوسرا حکم کمپلیٹ ہے۔ الیوم احل لکم، آج کے دن حلال کر دی گئی۔ اس سے پہلے ہم نے آیت کیا پڑھی تھی؟ اللہ نے ہمیں ذبح کے طریقہ کار، کون سی چیزیں حلال ہیں کون سی حرام ہیں، یہ سب کچھ بتا کے کہ اگر اس سے کوئی حد سے تجاوز کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، فاسق ہوگا۔ ذالکم فسق، یہ گناہ کے کام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن مکمل کر دیا میں نے تمہارے لیے دین تمہارا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تمام کر دی میں نے تم پر نعمت اپنی۔ وردیت لکم الاسلام، اور پسند کر لیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ تو دین ہمارا کیا کہتا ہے، اس میں اللہ نے ہمارے لیے کیا پسند کیا ہے، اس میں کون سی چیزیں حلال ہیں کون سی حرام ہیں، یہ ہم سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ بھی اس کو غور سے ان پر عمل کریں۔ اور ہم نے کل یہ بھی پڑھا تھا آیت نمبر 4 میں کہ وما علمت من الجوارح مقلبین، اور جو سکھایا تم نے شکاری جانور کو، شکار کی تعلیم دینے والے، تو وہ بھی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کو، جیسے کتا ہے وہ جائز نہیں ہے، اگر ہم نے اس کو ایک ٹریننگ دی ہے شکار کی کہ تم کوئی جانور پھانس کے ہمارے لیے لے کے آؤ، پھر ہم نے بسم اللہ کر کے ایسے جانور کو بھیجا جو شکار کیا ہوا جانور 2 شرطوں کے ساتھ حلال ہے۔ ایک یہ کہ اسے شکار کے لیے چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھی گئی ہو، دوسرے یہ کہ شکاری جانور شکار کر کے اپنے مالک کے لیے رکھ چھوڑے، خود نہ کھائے، اس کا انتظار کرے، حتیٰ کہ اگر اس نے اسے مار بھی ڈالا ہو تب بھی وہ مقتول شکار شدہ جانور حلال ہوگا، بشرطیکہ کہ اس کے شکار میں سدھائے ہوئے چھوڑے ہوئے جانور کے علاوہ کسی اور جانور کی شرکت نہ ہو۔ یعنی جس جانور کو، کتے کو یا ایسے شیر کو اس نے ٹریننگ دی ہے، اب وہی شکار کر کے لائے گا، بیچ میں اگر وہ مر بھی کیا ہے تو آپ اس کو کاٹ کے کھا سکتے ہیں، یہ حلال ہوگا، کیونکہ آپ نے بسم اللہ کر کے اپنے ٹریننگ شدہ جانور کو بھیجا تھا۔ آج کے دن اللہ اور ایک بات بتا رہے ہیں، الیوم آیت نمبر 5 میں الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں۔ اب وہ پاکیزہ چیزیں کیا ہیں؟ ہر پاکیزہ چیز، ہم نے جس پڑھا تھا کہ کوئی بھی صاف ستھری حلال چیز پاکیزہ ہے، باقی حرام چیز خبیث ہے۔ تو اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ آج کے دن حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں۔ وطعام الذین، اور کھانا ان کا اوتوا الکتاب، دیے گئے کتاب، یعنی کس کا؟ یہود نصارہ کی بات کہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ آج کے دن اللہ کہہ رہا ہے، میں آپ کو یہ بھی بات کلیئر کروں کہ مشرکین نہیں، اہل کتاب جیسے عیسائی ہیں، جس کا نبی ہمارے طرح مسلمان ہے، جو اللہ کے قانون کو فالو کرتے ہیں، تو آج کے دن ہم ان کا کھانا آپ کے لیے حلال کر رہے ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب، کھانا ان کا جو دیے گئے کتاب، یعنی یہود اور نصارہ کا کھانا آپ کے لیے حلال ہے، لیکن وہ بھی شرعی طریقے سے ذبیحہ کیا ہوا۔ حل لکم، حلال ہے تمہارے لیے، وطعامکم، اور کھانا تمہارا، حل لہم، اور حلال ہے ان کے لیے۔ اب تم مسلمان ہو، تمہارا کھانا بھی اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات، اور کیا کیا حلال ہیں؟ پاک دامن عورتیں، کس کی؟ اہل کتاب کی، وہ بھی شادی میں جائز ہیں۔ یہ نہیں ہے
کہ صرف ہم مسلمانوں سے اگر اہل کتاب کی آپ کو کوئی عورت اچھی لگ رہی ہے لیکن وہ پاک دامن ہو، یہاں کیا شرط رکھی؟ والمحصنات، پاک دامن عورتیں اہل کتاب کی، من المومنات، مومنوں میں سے، مومن عورتوں میں سے، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، من الذین اوتوا الکتاب، ان میں سے جو دیے گئے کتاب، یعنی اہل کتاب میں یہ شرط ہے کہ آپ ان سے شادی تو کر سکتے ہیں لیکن وہ پاک دامن ہو، آپ کے لیے بچے پیدا کرے، اسلام کو فالو کرے، بالکل آپ کی طرح با اخلاق اور چھپے ہوئے یہ نہ بنائے۔ من الذین من قبلکم، تم سے پہلے جن کو کتاب دیے گئے، تورات، انجیل، زبور، ان کے ابھی یہ بھی اہل کتاب میں شامل ہیں۔ اذا آتیتموہن، جب دے دو تم انہیں، اجورہن، مہر ان کے، یعنی حق مہر کے سوا شادی جائز نہیں ہے، محسنین، نکاح میں لانے والے، غیر مسافحین، نہ بدکاری کرنے والے یعنی زنا کرنے والے نہیں۔ آپ شادی کر سکتے ہیں اہل کتاب سے، لیکن ان کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ان کے لیے حق مہر مقرر۔ جس شادی میں حق مہر نہیں ہے تو وہ شادی بھی جائز نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کی شریعت کی بات کو پرانے وقت کی بات کہے گا تو یہ گناہ گار ہوگا۔ اللہ نے جو چیز قرآن میں ہمیں سکھا دی، بتا دی، ہم سب کو اس کو فالو کرنا ہے، اور یہ ہمارے لیے صاف صاف حکم بھی ہے۔ آتیتموہن، دے دو تم انہیں مہر ان کے، محسنین، نکاح میں لانے والے، غیر مسافحین، نہ بدکاری کرنے والے، یعنی ان کو اگر تم نے اسے نکاح کیا ہے، شادی کیا ہے، تو خالص ہمارا مقصد شادی ہو، نکاح ہو، کوئی عیاشی نہ ہو، عورت سے فائدہ اٹھانا نہ ہو، محض تسکین حاصل کرنا نہ ہو، غیر مسافر، نہ کہ بدکاری کرنے، ولا متخذی اخدان، اور نہ بنانے والے چھپے دوست، یعنی تم صرف اس سے ایسے نہ ہو کہ چھپ چھپا کے ان سے تم شادی نکاح کا بہانہ کر کے اب تم ان سے صرف عیاشیاں کرتے پھرو۔ وَمَن یکفر، جو کوئی کفر کرے گا، یعنی اللہ نے اوپر جو باتیں بتائیں، اب ان کے سوا جو کوئی کفر کرے گا، اللہ کی باتوں کو، پرانے زمانے کے خیالات کہے گا، بالایمان، ساتھ ایمان کے، فقد حبط عملہ، پس تحقیق ضائع ہو گیا عمل ان کا۔ یعنی اللہ نے ہمیں جو ایک قانون، ایک حد، ایک دائرہ بتا کے دیا ہے شادی کے لیے، اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، اپنی منمانی کریں گے، تو اللہ نے یہاں کیا کہا؟ فقد حبط عملہ، پس تحقیق ضائع ہو گیا عمل اس کا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، تو وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ یعنی آخرت بھلی اس نے اب وہ کیا بھی کرے، صدقہ خیرات کیا بھی کرے، اگر اس کا عمل اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ نے ایک نکاح کے لیے جو شرائط بتائے ہیں وہ اس کو نہیں فالو کر رہا ہے، تو آخرت میں اس کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔